حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں تلوار تھی، گھر سے نکلے، کہنے لگے آج میں اس محمد کا خاتمہ کر دوں گا معاذ اللہ۔ اس نے گھر گھر فساد پیدا کر دیا تلوار لے کے۔ ابو جہل نے نا غصہ دلایا، کہنے لگا مکے میں کوئی شورما نہیں بچا جو مصطفیٰ کو قتل کر دے معاذ اللہ، 100 سن کھوٹ ملیں گے۔ جناب عمر کہتے ہیں تلوار پکڑی، اور یہ سویر کی بات ہے، ابھی رات کو نبی پاک کعبے کا غلاف پکڑ کے کہہ رہے تھے اللہم اعز الاسلام باسلام عمر ابن خطاب، یا اللہ اسلام کو عزت دے دے، عمر کو کلمے کی توفیق دے دے۔ حضرت عمر کہتے ہیں دن چڑھا تو تلوار لے کے نا میں باہر نکلا، میں نے کہا آج میں چھوڑوں گا نہیں، ہر گھر میں فساد معاذ اللہ، ہر گھر میں لڑائی۔ فرماتے ہیں رستے میں حضرت ارقم بن زید مل گئے، کہنے لگے کدھر جا رہا ہے؟ میں نے کہا آج میں مصطفیٰ کو قتل کروں گا۔ کہنے لگے جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تو جدھر جا رہا ہے نا ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی پہلے خبر لے۔ کہنے لگا میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہنے لگے تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تیرا بہنوئی سعید بن زید دونوں کلمہ پڑھ چکے، جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے۔ حضرت عمر فرماتے میں گیا، بڑا غصہ آیا کہ میرے گھر میں آگ لگ گئی، میں سردار مکے کا اتنا سخت گیر آدمی، میرے گھر میں اسلام آ گئے۔ فرماتے میں نے جا کے نا اپنی بہن کے گھر کی طرف رخ کیا، دروازے پہ پہنچا تو میں نے سنا اندر سے آواز آ رہی ہے، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی، قرآن پڑھنے کی۔ فرماتے میں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے دروازے پہ؟ میں نے کہا عمر ابن خطاب۔ فرماتے ہیں کہ میرے بہنوئی نے کہا کہ فاطمہ تیرا بھائی بڑا سخت ہے۔ فرماتے ہیں میری بہن نے جلدی سے قرآن کے صفحے لپیٹ کے اوپر رکھ دیے، میرے بھائی جو تھے وہ میرے بہنوئی ایک دروازے کے پیچھے چھپ گئے۔ فرماتے ہیں میری بہن سامنے کھڑی ہے، پیار بھی بڑا تھا، میں نے جاتے ہی کہا کیا کر رہی تھی؟ توجہ ہے آپ کی؟ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ کہنے لگے کیا کر رہی تھی؟ حضرت فاطمہ خاموش ہے۔ عمر کہتا ہے میں نے ڈانٹ کے بولتی کیوں نہیں، کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی۔ کہا تجھے پتا نہیں؟ تجھے میرا پتا نہیں؟ فرمایا سارا ہی پتا ہے۔ کہا تو جانتی نہیں نعت و منات کو برا کہتے ہیں؟ فرمایا وہ بات کی باتیں تھی، وہ جاننے نہ جاننے کی باتیں۔ دوستو توجہ، حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ بہن اس جلال، اس روب، اس اعتماد سے بولتی تھی کہ میں نے ایک تھپڑ مارا بہن کے منہ پہ، میری بہن ادھر جا کے گری۔ فرماتے ہیں کپڑے چاڑ کے کھڑی ہوئی، کہنے لگی عمر ایک تھپڑ نہیں تو 1000 مار، تو 1000 مار، لیکن یہ امید نہ رکھنا کہ میں قرآن چھوڑ جاؤں گی، یہ امید نہ رکھنا میں قرآن چھوڑ جاؤں گی۔ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تلوار تھی، میں نے دستے کی طرف سے نا، دستے کی سائڈ سے تلوار بہن کو ماری، زور زور سے، سائڈ سے خون نکل آیا۔ فرمایا میں اپنے بہنوئی کی بڑی عزت کرتا تھا، میرا بہنوئی پردے سے نکلا بیوی کو بچانے، میں نے زور زور سے 2 تلوار کی پشتیں اس کے سر پہ بھی ماری، خون نکلا، پھر میری بہن آگے ہوئی، پھر مارا۔ ماتے جب خون نکلا نا بہن کا، تو میری بہن نے اپنا خون اپنے ہاتھ پہ لگا کے کہا عمر جس ماں باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اس کا میری رگوں میں بھی ہے، اسی کا خون میری رگوں میں بھی ہے۔ فرمایا عمر جس باپ کی پشت سے تو ہے میں بھی اسی باپ کی پشت سے ہوں، جس ماں کی چھاتیوں سے دودھ تو نے پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کی چھاتیوں سے دودھ۔ توجہ ہے آپ کی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سنیں بات، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک پہ نازل قرآن سنا تو جب میری بہن نے اس جلال کے ساتھ بات کی نا کہ عمر میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں، میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں، میں بھی اسی قبیلے کی ہوں، خبردار تو ترشرو ہو کے گالی 1000 دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ فرمایا تو چارہ کر، ٹیل لگا، لیکن تو مجھے اسلام سے ہٹا سکتا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں بہن کا جلال دیکھا تو میں ٹھنڈا ہو گیا، بہن کا جلال دیکھا تو میں نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھی، مجھے دکھاؤ ذرا کیا پڑھ رہی تھی۔ فرماتے ہیں میری بہن کہنے لگی تو کافر ہے، انما المشرکون نجس، جا پہلے وضو کر کے آ، جا غسل کر کے آ، جا پہلے نئے کپڑے دھلے ہوئے پہن کے آ، پہلے تیار ہو کے آ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں تیار ہو کے آیا، میری بہن نے جھولی میں صفحے رکھے، قرآن پڑھے بہن سنے بھائی، اللہ تقدیر بدل دیتا ہے، قرآن پڑھے بہن اور سنے بھائی، قرآن پڑھے بھائی اور سنے بہن، اللہ تقدیر۔ لیکن آج بہن بھائی قرآن تو سنتے سناتے ہی نہیں نا، یہ تو رواج ختم ہو گیا نا۔ وہ قوم جو کل لڑتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ، وہ آج سینما دیکھنے جاتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ہمارا وہ حال نہیں رہا جو تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں بہن نے قرآن پڑھا، میں نے قرآن سنا، پتہ نہیں قرآن میں کیا لذت سی، میں رو رو کے بے حال ہو گیا۔ فرماتے ہیں میرے جیسا سخت آدمی، میرے جیسا سخت جو کبھی نہیں رویا تھا، آج قرآن سنا۔ فَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، جب قرآن اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے جو رسول پہ آیا تو لوگوں کی آنکھوں کو تم دیکھو گے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ فرمایا میں رو رو کے بے حال ہو گیا۔ میری بہن کہنے لگی بھائی کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا مجھے بھی لے چلو، مجھے بھی لے چلو۔ کہا چلو۔ فرمانے لگے ذرا ٹھہر جاؤ، میرے نا ہاتھ باندھو رسیوں کے ساتھ، نا میرے ہاتھ پیچھے میرے ہاتھ باندھ لو، گلے میں میری تلوار لٹکا لو، میں مارنے آیا تھا، میں مجرم بن کے جانا چاہتا ہوں۔
मुजरम बन के। और हमारे शायख फरमाया करते थे उस्ताद गिरामी हजरत उमर फरमाने लगे मुझे मारते मारते लेके जाओ। मैं चूंकि मारने आया था ना मुझे, और एक पंजाबी का शायर कहता है हजरत उमर ने कहा घरों आया सा मार मुकावने नू, घरों आया सा मार मुकावने नू, हुण मैनू मार दे लै चलो। मते उमर दी उमर बर्बाद होवे जिथे उमर सवार दे लै चलो। घरों आया सा मार मुकावने नू, हुण मैनू मार दे लै चलो। मते उमर दी उमर बर्बाद होवे जिथे उमर सवार दे, मते उमर दी उमर बर्बाद होवे जिथे उमर सवार दे। फरमाते जब पहुंचे ना दारे अरकम में तो दरवाजे पे हजरत अमीर हमजा खड़े थे। हजरत अमीर हमजा, एक शख्स कहने लगा हजरत अमीर हमजा से उमर आ रहा है, फरमाया आने दो। कहा हुजूर वो तलवार भी गले में लटक रही है, फरमाया आने दो। वो अगर उमर है तो मैं भी अमीर हमजा हूं, वो अगर उमर है तो अना अशहदुल्लाह व रसूलिही, मैं अल्लाह रसूल का शेर, वो आने दो। कहा आप क्या करेंगे? कहा अदब मलहूज रखेगा तो खातिर से बिठाएंगे, नमूना उसको हम खुल के मोहम्मद का दिखाएंगे, अगर नीयत नहीं अच्छी तो मैं उसको कत्ल कर दूंगा, उसी की तेग से सर काट के छाती पे धर दूंगा। मैं आने तो दो, आने दो उमर को। हजरत उमर आए, दरवाजे में दाखिल हुए। सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर ने शोर सुना, फरमाया कौन है दरवाजे पे? फरमाया उमर। फरमाते हैं हुजूर उठे तेजी से, चादर गिर गई, चादर हुजूर तेजी से उठे, खोल दो दरवाजा। हुजूर उमर के गले में तलवार है, फरमाया फाटक खोल दो। या रसूल अल्लाह उमर आपका दुश्मन, फरमाया खोलो दरवाजा। कहा या रसूल अल्लाह खत्ताब का बेटा, फरमाया खोलो दरवाजा। या रसूल अल्लाह अबू जहल का रिश्ता, फरमाया खोलो दरवाजा। हुजूर माजरा क्या है? फरमाया वो अपने आप नहीं आया, मैंने रात अल्लाह से दुआ मांगी है, मैंने मांग के लिया है, मैंने मांग के लिया, वो अपने आप थोड़ा आया है, मांग खोलो दरवाजा, आने दो। हजरत उमर झट से दरवाजा खुला ना, रसूल पाक सामने खड़े हो गए। क्या मंजर था? अबू बकर फरमाते हैं तुम्हें क्या बताएं क्या मंजर था? हजरत हरकम फरमाते हैं तुम्हें क्या बताएं क्या मंजर था? मेरे हबीब की गर्दन तनी हुई है, आंखों में आंसू भरे हैं पर नीचे नहीं गिरते, आंसू भरे हैं आंखों लेकिन नीचे टपकते नहीं। मेरे रसूल पाक आगे बढ़े, उमर की गर्दन झुकी हुई है, उमर ऊपर नहीं देखते, हुजूर आगे बढ़े, जाके हजरत उमर का कंधा जोर से हिलाया, फरमाया क्या प्रोग्राम है तेरा, क्या इरादा है तेरा, बोल। हजरत फारूक आजम आंख यूं उठा के कहने लगे सोने बस अब कलमा पढ़ने का इरादा है, सोने कलमा पढ़ने का। सहाबा फरमाते हैं पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं हुजूर का इतना जोश हमने कभी नहीं देखा, नबी पाक को नारा लगाते हमने पहले कभी नहीं देखा। जब उमर ने कहा ना सोने कलमा पढ़ने आया हूं, फरमाते हैं रसूल पाक के जो आंसू बंधे हुए थे ना वो टप से नीचे गिरे और हुजूर ने फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं हुजूर ने जब अल्लाहु अकबर कहा तो सारे सहाबा भी कहने लगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत उमर फारूक का अदल और हजरत फारूक आजम का इंसाफ, इसको दुनिया जानती भी है, मानती भी है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काजियों का तकर्रुर करते वक्त सबसे ज्यादा एहतियात करते थे कि बंदा किस किस्म का है, इसका मिजाज क्या है, मुआशरे में इसका वकार कैसा है, उस हिसाब से उसको तकर्रुर करते थे काजी के लिए। और क्या हाल था? हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने काजी मुकर्रर किया, बाद में माजूल कर दिया। क्यों आपने माजूल किया है? हजरत उमर कहने लगे उसकी वजह है, एक दिन एक शख्स ने हजरत उबई बिन काब ने मुझ पर मुकदमा किया, हजरत उमर पर मुकदमा कर दिया। तो फरमाते हैं कि मेरे सामने मैं देख रहा था, जब मैं अदालत में पहुंचा तो ज़ैद बिन साबित ने मेरा खड़े होकर इस्तकबाल किया, और जब मुदई आया है तो वो बैठे रहे हैं। तो मैंने कहा कि जब आप दोनों में मिलते वक्त इंसाफ नहीं कर रहे तो फैसले में कैसे इंसाफ करेंगे, आप इस काबिल नहीं कि आपको काजी बनाया जाए। माजूर कर दिया। अगर मैं बैसियत मुजरिम, बैसियत मुल्ज़िम आया हूँ, अगर आपने मेरा खड़े होकर इस्तकबाल फरमाया तो फिर मुदई का तो ज्यादा हक बनता था। और हम पर इतराज है काफिर का, वो कहते हैं तुम अदल नहीं कर सकते। बोला आदमी है ना, वो देखता है आजकल के मुसलमानों को, आजकल के मुसलमानों को देख के राय कायम करता है। हम उसे कहते हैं हाँ आजकल के मुसलमान ना देख, वो जिन्होंने डायरेक्ट नबी पाक की निकाह से फैज़ पाया था उन्हें देख, डायरेक्ट जो रसूल पाक की निकाह के फैज़ याफ्ता थे, अदल व इंसाफ से भर दी दुनिया। हज़रत फारूक आज़म अमर बिन आस मिस्र के गवर्नर थे, हज़रत फारूक आज़म ने उन्हें मुतय्यन किया था। उनके बेटे का मिस्र में झगड़ा हो गया किसी आम आदमी के साथ, गवर्नर के बेटे का, और गवर्नर के बेटे ने उस मिस्री कोई आम आदमी को दुर्रे मारे, तुझे पता नहीं मैं गवर्नर का बेटा हूं। मिस्री ने क्या किया, घोड़े पे बैठा सीधे मदीने आ गया, सीधा मदीने। हज़रत फारूक आज़म के दर दौलत पे पुश्त से कपड़ा उठाया, पुश्त से उसने अपने निशान दिखाए तो जनाब उमर की आंखों में आंसू आ गए। एक आम आदमी है, जानते कोई नहीं, तुम्हें रो पड़े, इतना जुल्म और मेरी सल्तनत में, कोड़े बरसे तेरी पुश्त पे, फौरन ले जा, जाओ बुला के लाओ। तो अमर बिन आस अपने बेटे समेत आए, बड़ी अदालत है। हज़रत फारूक आज़म के लफ्ज़, फरमाया इसको इसकी माँ ने आज़ाद पैदा किया था, तूने इसे क्यों गुलाम बनाया है? इसकी माँ ने आज़ाद जना था, तूने कब से लोगों को गुलाम? कहा बेटे ये क्या कहता था? ये कहता था मैं गवर्नर का बेटा हूँ, तुझे तो जानता नहीं। फरमाया अब ये बड़ी अदालत है, कोड़ा पकड़,
اور اس گورنر کے بیٹے کی پشت پہ برسا اور اسے کہہ تو گورنر کا بیٹا ہے، میں محمد کا غلام ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اسے بتا، اسے اب بتلا کہ تو گورنر کا بیٹا ہے نا، میں نبی پاک کا غلام ہوں. اور جو مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں وہ سارے برابر ہوا کرتے ہیں. حضرت فاروق اعظم کا عدل، جناب فاروق اعظم کا انصاف، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روم کا انچی آیا نا حضرت عمر فاروق کے پاس، تو وہ کہتا ہے میں پیغام لے کے آیا اپنے بادشاہ کا، اور میں سفیر تھا، میں بڑے ملکوں میں گیا، بڑے بادشاہ دیکھے، بڑے امیر دیکھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار مجھے بھیجا گیا. جب پہنچا تو میں نے مسلمانوں سے کہا تمہارے بادشاہ کا دربار کہاں ہے؟ انہوں نے کہا نہ ہمارا بادشاہ ہے نہ کوئی دربار ہے، نہ بادشاہ ہے نہ کوئی. اچھا تو پھر وہ کدھر بیٹھتے ہیں؟ کہا یا مسجد میں ملیں گے یا اپنے جھونپڑے میں ملیں گے. تو کہا تمہارا بادشاہ بھی کوئی نہیں؟ کہا بادشاہ نہیں، ہم مومن ہیں، ہمارا ایک امیر ہے جسے امیر المومنین کہا جاتا ہے. وہ شخص کہتا ہے میں مسجد گیا، میں نے کہا عمر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی نکلے تھے ادھر ہی ہوں گے. میں نے کہا یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کوئی کہتا ادھر ہوں گے، کوئی کہتا ادھر ہوں گے. یہاں تو صوبائی وزیر صاحب سڑک سے گزرے تو سارے روڈ 3 گھنٹے بلاک رہتے ہیں. اور یہ کیا چکر ہے کہ لاکھوں مربع میل کا حکمران، کوئی کہتا اس گلی میں گیا، کوئی کہتا اس گلی میں گیا، یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کدھر ہے عمر؟ انہوں نے کہا یہی تھا. دوسرے سے پوچھا وہ باغ کی طرف گئے، باغ میں گئے تو ایلچی کہتا ہے میں نے باغ والے سے پوچھا کہ یہاں تمہارا امیر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ درخت دیکھ رہے ہو؟ کہا حضرت دیکھ رہا ہوں. اس درخت کے نیچے وہ ایک شخص جو سویا ہوا ہے نا مٹی کا ڈھیلا سرہانہ بنا کے، وہ درخت کے نیچے مٹی کے ڈھیلے کا سرہانہ بنا کے جو بندہ سویا ہے وہی ہمارا امیر ہے. وہ سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس وہ بندہ جا کے کھڑا ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ پسینہ گر گر کے نا مٹی کے ڈھیلے پہ گارا بنا رہا تھا، پسینہ گر گر کے مٹی کا ڈھیلا، وہ تر تھا. حضرت فاروق اعظم سو رہے تھے. کہنے لگا میں 20 اور درجنوں بادشاہوں کو دیکھ چکا تھا جن کے آگے 10 گن. حضرت عمر کی آنکھ کھلی، تامت سے بیٹی اٹھ کے بیٹھ گئے. کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا حضرت جی آیا تو کسی اور کام تھا، آیا تو کسی، لیکن اب کام کوئی اور بن گیا ہے. آپ نے کہا اب کیا کام بنا ہے؟ کہنے لگا میرا کام یہ بنا ہے کہ میرا بھی دل کیا میں بھی کلمہ پڑھوں اور نبی پاک کا غلام بن جائے. یہ کام بن گیا ہے. اور ساتھیوں بس مدینے میں وہ دن بڑا عجیب تھا جب سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے کا معاملہ آ گیا. آج 60 سال کا بوڑھا عمر، ابو شامہ حضرت عمر کے صاحبزادے، یہودیوں نے سازش کر کے انہیں نبیذ پلا دی. نبیذ جائز تھی، نبیذ کیا کہ شراب پلا دی. پھر مقدمہ قائم ہوا. کہا اب پتہ چلتا ہے عمر کتنا عدل کرتا ہے. سیدنا فاروق اعظم کے پاس گواہ آئے، صاحبزادہ اندر کھانا کھا رہا تھا. فاروق اعظم نے گریبان سے پکڑا، کھینچ کے لائے. فرمایا ابو شامہ چل، تو نے شراب پی ہے، تجھے کوڑے مارے جائیں گے، تیرے لیے 180 کوڑوں کی سزا تیاری کر لے. ابو شامہ کہتے ہیں کہ ابا جی انہوں نے نبیذ کہی تھی، شراب پلا دی. فرمایا تو نے پی کیوں؟ تو نے پی کیوں؟ بڑے بزم میں بار شیر مسجد نبوی کا فاروق اعظم. اولاد تو بزدل کر دیتی ہے نا بندے کو، اولاد تو کمزور کر دیتی ہے. آج مدینے نے عجیب ماجرا دیکھا. حضرت فاروق اعظم کی زوجہ روتی ہوئی آئی، کہنے لگی حضرت جی میرا لخت جگر ہے، ایک ایک کوڑے کے بدلے پیدل حج کروں گی، ایک ایک کوڑے کے بدلے صدقہ اور خیرات کروں گی. میرا بیٹا غلطی کر بیٹھا ہے، یہ کام نہ کرے. آپ نے فرمایا تو مجھے کہتی ہے میں یہ کام نہ کروں؟ تیرے حج اور تیرے کوڑے کیا کرتے، تیرے حج اور صدقے کیا کرتے ہیں؟ کوڑے لگانا میرے مصطفیٰ کی شریعت کا قانون ہے. تو بیٹے کی بات کرتی ہے، عمر کا اپنا معاملہ بھی ہوتا تو عمر یہی سلوک کرتا. لوگوں نے کہا حضرت جی آپ تھوڑی دیر، ابھی آپ کی والدہ پریشان ہے، گھر میں پریشانی، حضرت ٹھہر جائے، کل پرسوں ترسوں سزا دے نہیں دیے گا. فرمایا تمہیں یاد نہیں جب مدینے کی ایک بی پی نے چوری کر لی تھی اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہا گیا تھا حضور ذرا ٹھہر جائے، سزا نہ دے، تو حضور نے فرمایا تھا اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو ہاتھ کاٹ دیتا. تمہیں یاد نہیں میں میرے مصطفیٰ کے ٹکڑے کھانے والا ہوں، میں کیوں دیر کروں؟ اس نے گناہ کرتے میں دیر کی ہے جو سزا پہ دیر کروں، برساؤ کوڑے. حضرت افلا نامی غلام، حضرت جی آپ کا لفظ جگر ہے. فرمایا لفظ جگر نہ دیکھ، مصطفیٰ کا قانون دیکھ. میرا بیٹا نہ دیکھ، مصطفیٰ کے قانون کا قیام ضروری ہے. اگر علی بیٹے کی قربانی دے سکتا ہے، اگر لوگ فاطمہ کے بیٹے کی قربانی یاد رکھیں گے تو تاریخ کبھی بھی عمر کے بیٹے کی قربانی نہیں بھولے گی. فرمایا غلطی سے ہو گیا یا جیسے بھی اسے خیال کرنا چاہیے تھا. کوڑے لگاؤ. 80 کوڑے لگے تو بیٹے کی روح پرواز کر گئی. جب جوان بیٹا کسی کا، کوثر نیازی نے کہا تھا باپ کا جنازہ اٹھانا بڑا آسان پر بیٹوں کے جنازے اٹھانے بڑے مشکل ہیں. جب فاروق اعظم کا بیٹے کا انتقال ہوا، بیٹے نے آنکھیں کھولی، باپ کی طرف دیکھا تو سیدنا فاروق اعظم عدل و انصاف کا 2 آنسو آنکھوں میں آئے. کہا بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ عمر نے بیٹا نہیں دیکھا، کا تیرا قانون دے، جا کے حضور سے میرا پیغام دینا. حضرت ابو شامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئے. تاریخ کیسے کیسے منظر ازالت الخلفاء شاہ ولی اللہ کی بطور والا پیش کروا. حضرت ابو شامہ کا وصال ہو گیا، 20 کوڑے باقی تھے. لوگ کہنا حضرت جی آپ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کا جنازہ پڑھو، اسے قبر میں دفن کرو، باقی 20 کوڑے اس کی قبر پہ مارو، اس کی قبر پہ 20 کوڑے مارو. کا حضرت جی ایسا بھی ہوتا ہے؟
فرمایا اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا قانون ہے، میری اولاد کا معاملہ ہے تو میں درگزر کروں؟ فرمایا مارو کوڑے۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں فاروق اعظم بیٹے کی قبر پہ کھڑے تھے، داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، میں دوڑا ہوا آیا، میں نے کہا عمر نہ رو، آج خواب رات تیرے بیٹے کا جنازہ تھا، جنازہ پڑھ کے سویا ہوں تو خواب میں مجھے رسول پاک کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ نبی پاک خواب میں تھے تو 2 سبز غلے تیرے بیٹے کو پہنا رکھے تھے اور رسول پاک کی بغل میں کھڑا تھا۔ حضور نے فرمایا عمر کو جا کے کہنا کہ تو نے بیٹا پاک کر کے بھیجا تھا، اللہ نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ نے عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا عمر تیرا حدود اللہ قائم کرنا خدا کو بھی پسند ہے، مصطفیٰ کو بھی پسند۔ ساتھیو عمر انتقال کر گئے، 26 ذی الحجہ کو زخم لگا، یکم محرم کا دن، آج کا دن حضرت فاروق اعظم کو یاد رکھنا، لوگوں کو بتانا، دن بار عمر کی باتیں کرنا، خراج تحسین پیش کرنا۔ حضرت فاروق اعظم کو زخم لگا، آپ نے فرمایا اپنے بیٹے سے بیٹا جا حضرت عائشہ کے پاس، گنبد خضرا میں 3 لوگوں کے دفن ہونے کی جگہ ہے، ایک میں ابو بکر دفن ہو چکے، ایک میں رسول پاک کا مزار قدسی بن چکا، ایک جگہ خالی ہے، جا کے عائشہ سے پوچھنا، مجھے پتہ ہے وہ 18 سال کی عمر میں رسول پاک پردہ کر گئے تھے، 18 سال سجدہ کی عمر تھی، عائشہ نے جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، جا کے باہر کھڑے ہو کے کہنا اماں جی، عمر کہتا میرا دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ مجھے نبی پاک کی گنبد کے سائے میں جگہ ملے، جا کے عرض کرنا اور بیٹا باہر کھڑے رہنا، زیادہ ضد نہ کرنا، مومنوں کی ماں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کے باہر کھڑا تھا، دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ عمر کا بیٹا ہو، اماں جی عمر فرماتے ہیں اجازت دو تو دل کرتا ہے نبی پاک کے ساتھ لیٹ جاؤ، وفا میں گزار دی عمر ساری زندگی لے سجنو آسا توڑ نبھائی، دل کرتا ہے حضور کے ساتھ لیٹنے کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں دروازے سے باہر کھڑا تھا لیکن عائشہ کے رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی، حضرت عائشہ صدیقہ ہچکیاں لے کے روئی۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا عمر سے جا کے کہنا عمر کوئی قبر کی جگہ کسی کو نہیں دیتا، لیکن عمر تو نے وفا کی تاریخ بنائی ہے، عمر تو نے کمال کر دی ہے، عمر تو نے حد کر دی ہے، عمر کو جا کے کہنا کہ میں جنت البقیع میں دفن ہو جاؤں گی، جہاں میرا وقت آئے گا دفن ہو جاؤں گی، لیکن عمر تیری خدمات کہتی ہے کہ تجھے نبی کے ساتھ دفن ہونا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب دفن ہونے کی ٹانی پر سہیلیاں رنگ کا رنگ کڑے کرے اوس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، فرماتے ہیں آیا عمر کو آ کے بتایا پیشانی خون سے بھری ہوئی، عمر نے سجدے میں رکھ دی، رو کے کہا آج میری توڑ نبھ گئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم مصطفیٰ کے ساتھ لیٹ گئے، میرے نبی نے فرمایا عمر میں تجھے اپنے پڑوس میں دفن کر رہا ہوں، تو نے اگر راہ وفا میں بیٹے تک قربان کر دیے نا تو قیامت تک جو مجھے سلام کرنے آئے گا تجھے بھی سلام کر کے جائے گا۔